أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. जी शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन। जी आज की आयत हैं सूरत अल-अनफ़ाल आया नंबर 20 से 24 तक हम शुरू करेंगे। आइए सुनते हैं तलावत सबसे पहले इन आयात की। आया नंबर 20 से 24 अपने अपनी बुक्स निकाल लें ताकि हम इनको गौर से सुने। सूरत अल इनफाल, आराफ के आगे नेक्स्ट सूरत है। वैसे भी सूरतों के नाम और इससे ज़रा पहचान भी हो जाती है। अल इनफाल इसको कहते हैं, इसका प्रॉपर नेम है। और इसकी हमने शुरू करनी है आया नंबर 20 से। तो पहले हम इसकी तिलावत सुन लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट शुरू करते हैं। يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کی آیات۔ یا ایو، ترجمے کے ساتھ، یا ایوہا، اے، یا الذین، وہ لوگ جو، اے وہ لوگو، الذین، وہ جو، آمنو، ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، حکم مانو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، برسولہ، اور اس کے رسول کا، ولا تولو، ولا تولو، اور نہ مت، یہ نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے لا، ولا تولو، اور مت تم منہ پھیرو، عنہم، ان سے، کس سے؟ اللہ اور رسول سے منہ مت پھیرو، ڈونٹ ٹرن یور بیکس آن اللہ اینڈ رسول، وَأَنْتُمْ، و، حالانکہ، اور جبکہ، واو حالیہ یہاں پہ، وَأَنْتُمْ، اور ہو تم جبکہ، تسمعون، تم سنتے ہو، تم سن رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر، ایکچولی یہ مدنی صورت ہے، سورت الانفال۔ اس میں جو مال غنیمت پیچھے بچ جاتا تھا جنگ کے بعد، ان کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا کہ مال فے اور مال غنیمت دونوں میں کیا فرق ہے، وہ بتایا گیا شروع میں۔ جنگ بدر پر تبصرہ ہوا، اب اس کے بعد مومنین کو اب ہدایت دی جا رہی ہے یہاں پر، یہ اس کا پس منظر ہے۔ سورت الانفال میں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے حصہ نہیں ہوا کرتا تھا، جب مال جنگ کے بعد مال بانٹا جاتا تھا، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہوتا تھا، وہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو اب باقاعدہ اللہ نے آیات بھیج کر اس کی انسٹرکشنز دی کہ ان کے 5 حصے ہونے چاہیے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کا حصہ ہو۔ بہت انٹرسٹنگ صورت ہے یہ۔ اس طرح ٹکڑوں میں آپ کو کیوں کرایا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کے اندر محبت پیدا ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن میں کتنا کچھ ڈیپ ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ یہ غزوات ہوئی تھیں، جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کے پیچھے مقصد کیا تھا، کیا، کس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق سکھانا تھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کیونکہ ایک رابطہ کلام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک ربط آ رہا ہے پیچھے سے کلام کا مقصد، کہ مومن کی نشانی یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے جبکہ یہ آیات آتی ہیں، اور جب تک مومن اس مشن کا میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد، خداداد مدد اس کی آتی ہے جب وہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اللہ کی خاطر نکلتا ہے، اللہ کے لیے کام کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو یہاں کہا گیا، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ، اور مت منہ موڑو ان سے، انتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو۔ اچھا جی، سنتے ہو، سمع، سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ دو قسم کا سننا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لسننگ اور ایک ہوتا ہے ہیئرنگ۔ آپ لسن کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ کلاس میں، اسکول میں، یاد ہے ٹیچرز کیا کہتی تھی؟ آر یو لسننگ؟ تو وہ لسننگ کیا ہوتا تھا؟ غور سے سننا، توجہ دینا۔ تو ہیئرنگ تو آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس وقت اور کیا کیا آوازیں آ رہی ہیں بتائیں مجھے؟ باہر ٹرک کی آواز آ رہی ہے، ٹرک گزر رہا ہے، گاربیج کا ٹرک ہے، کچن کی آواز آ رہی ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو سن رہے ہیں، ہیئرنگ ہو رہی ہے آپ کی، لیکن کیا آپ اس پہ توجہ دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے۔ آپ کو سڑک پہ سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، کچھ آوازیں ایسی ہیں جن کے اوپر توجہ دینی پڑتی ہے، کچھ پہ نہیں دینی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ لسننگ اور ہیئرنگ میں فرق کرو۔
بچے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرا کل پوتا آیا تھا تو میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے، میں نے بات کرتے کرتے ایسے ہی ڈالراما کی بات چھیڑ دی کہ میں نے ڈالراما جانا ہے۔ میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ سنتا ہے کہ نہیں سن رہا ہوتا ہے یا نہیں سن رہا ہوتا۔ تو وہ ایک دم توجہ اس نے کی اور کہتا آئی وانٹ ٹو گو ٹو ڈالراما۔ تو پھر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس وقت اس کے کانوں سے ٹچ ہوتی ہیں باتیں ساری، لیکن کچھ بھی باتوں پہ ہم توجہ دیتے ہیں اور کچھ پہ نہیں دیتے، اور بچے پھر ایک دم الرٹ ہو کے اس بات کو غور سے سننا شروع کر دیتے ہیں جو بات ان کو ان کے مطلب کی۔ تو اب میری بات غور سے سنیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کتنے لوگ سنتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کہاں کہاں ہمیں بتایا جاتا ہے، خطبوں میں، ہر جگہ، جدھر جدھر ہم جاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں کچھ لوگ جو اہل القرآن ہیں، جو قرآن کو جاننا چاہتے ہیں، جو علماء بھی زیادہ سے زیادہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کسی طرح ہمیں نالج مل جائے، انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں گھسایا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں دور جا رہا ہوں قرآن سے، میرا خیال میں حفظ کرنا شروع کر دوں، جو جو جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو جو سیکھنا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں حدیث کی کلاس لے لوں، کوئی کہتا ہے کہ میں کچھ کر لوں۔ تو ہر ایک انسان کی اپنی اپنی دوڑ ہے، وہ کس طرف دوڑ ہے۔ کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے دوڑے تو وہ اسی کو ہی سننا چاہتے ہیں۔ سننا انسان کی بہت بڑی فیکلٹیز میں سے ہے، جن کے کان کمزور ہو جاتے ہیں یا وہ سن نہیں سکتے یا ان کی سنوائی کم ہو جاتی ہے، ان کو آپ کبھی دیکھیں تو کبھی وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن جو وہ بات سمجھنا چاہتے ہیں اس کو پھر 2 3 دفعہ 4 دفعہ پھر ان کا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے کسی طرح دوبارہ بتائیں۔ تو سوال بھی وہی انسان کرے گا، یہ لکھ لیں اپنے ساتھ، سوال بھی وہی کرے گا جو سننا چاہے گا اس نیت سے کہ اس کو انفارمیشن ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ نے کبھی لیگل کسی بندے سے بات کی ہے، لیگل لائر سے، لیگل انسٹرکشنز دینے والے سے، لیگلی کوئی ڈرائیونگ سکھاتا ہے اس سے، ہم نے پاسپورٹ ہولڈر اپنے پاسپورٹس لیے ہیں، اوتھ لیے ہیں یہاں پہ آ کے، ہم نے کیا ان کی انسٹرکشنز غور سے سنی؟ کتنی دفعہ سنی؟ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ بھی غور سے سنتے ہیں لیکن نہیں لکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ای میل بھیجو، ہمیں انسٹرکشنز بتاؤ۔ کبھی یہ گوگل سے کبھی کوئی چیز پوچھنی ہو کہ یہ چیز کہاں رکھی ہے یا ہمیں اس چیز کا کیسے استعمال کرنا ہے یا کچھ ہے، وہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ اس کی انسٹرکشنز ہمیں کہیں لکھا ہوا بھیج دیں، ہمیں کین یو ای میل اس۔ تو جو ریٹن ہوتا ہے، جو لکھتا ہے علم کو، اس کا کیا کرتا، وہ کہتے ہیں قلم بند کر لیتا ہے۔ تو اس لیے خالی سننا بھی نہیں کافی ہوتا۔ کیوں آپ کے گیجٹس کے ساتھ انسٹرکشنز کے پیپرز دیے گئے ہوتے ہیں، اتنی سی چیز آتی ہے، سپرے آ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اتنی لمبی اس کی کہانی ہوتی ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں دینا ہے، کیا کرنا ہے، کیوں؟ تاکہ وہ آپ انسٹرکشنز فالو نہیں کریں گے تو وہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن لکھا ہوا بھیجا۔ میں کسی کا واقعہ استاذہ جی نہیں سنایا یا پتہ نہیں کس نے سنایا تھا، اتنا کچھ ہو رہا ہوتا کہ سمجھ نہیں آتی۔ خیر بات یہ تھی کہ ایک آدمی تھا تو وہ اس نے ڈیبیٹ میں گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے بات، کوئی اسکالر تھا، اس نے شیئر کیا کہ میں نے جیوز سے پوچھا کہ آپ کس کو مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تورات کو مانتے ہیں یا پھر حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا نہیں، آپ کو کیا نشانی دی گئی، آپ کے نبی کو کیا نشانی دی گئی؟ سوری غلط ہو گیا، کئی چیزیں یاد رہتی، کئی انسان بھول جاتا ہے۔ آپ کے نبی کو کیا کیا نشانیاں دی گئیں؟ جیو نے کہا کہ میرے نبی کو ید بیضا اور عصا یہ دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔
آپ دکھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس تھا؟ کہا صرف کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، کتاب بھی ان کی تو سچی ہے جھوٹی ایسے ہی ہے، کہیں پتہ ہی نہیں۔ پھر کرسچن سے پوچھا کہ آپ کو آپ کے نبی کو کیا دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اندھے کوڑی کو برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، مرے ہوئے کو جلا دیتے تھے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ میں کہا کوئی آپ کر سکتے ہیں آپ لوگ ان میں سے کچھ؟ میں کہا نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا پتہ ہے؟ قرآن دیا گیا، وہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں میں۔ کیا آپ اس کو دکھا سکتے ہیں؟ ہاں جی دکھا سکتے ہیں۔ کیا آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی بتا سکتے ہیں۔ کیا آپ اس کے ساتھ کیا آپ یہ واضح کر سکتے ہیں کہ آپ سب کو مانتے ہیں؟ تو یہ سب کو بٹھا کے ایک جیو، ایک کرسچن، ایک مسلمان کو یہ بات واضح کی گئی کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے، اور یہ سننے کے لیے، جاننے کے لیے، حق پہچاننے کے لیے آیا ہے۔ جو سنے گا وہ وہی بولے گا۔ کیا مطلب؟ جو سنتا ہے وہی وہ بات کہتا ہے۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، آپ گانے سنتے ہیں تو آپ کیا آپ کے دل میں آتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ گانے ہی آتے ہیں۔ آپ لطیفے آپ گان سنتے ہیں، وہ گان ہی مائنڈ میں آتا ہے۔ زبان وہی بولتی ہے جو کہ آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے۔ آپ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، صبح نا میں نے ان کو کوئی چیز سنانی تھی، کسی کا میسج آیا ہوا تھا، تو وہ میسج نہیں ان کو سنایا، کیونکہ اس میں کچھ ایسی بات تھی کہ جن کی طبیعت نہ خراب ہو جاتی، تو بندے کے مائنڈ جو ہے نا وہ پھر نیگیٹو تھوڑا سا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا گھر آئیں گی تھکی ہوں گی نا، اس وقت سناؤں گی، کیونکہ بہت سارے رشتہ داروں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لگ جاتی ہیں انسان کو۔ تو یہ حکمت ہے کہ آپ کس وقت کیا کام کس کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے صبح صبح آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ فجر سے اشراق تک کیا کام کرتے ہیں جو آپ کے مائنڈ کو سارا دن پازیٹیو رکھے؟ عبادت کو ایک رنگ دیں۔ کیا کرنا چاہیے اس وقت کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ باتیں وہ سوچتا رہے۔ کل استاد جی نے میری مثال دی، مثال کے طور پر اس میں نے ایسے ہی ذکر ان سے کیا، کیونکہ ان کا تھا فاسٹنگ کا ٹیسٹ تھا، اور میں فاسٹنگ کے ٹیسٹ میں ان کو صبح مجھے لے کے جانا تھا، مجھے 6:30 نکلنا تھا، میری کلاسز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، میری کلاس کنٹینیو تھی۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ کس وقت کی کلاس شروع ہوئی ہے؟ میں نے کہا 4:30 میں نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد 5 بجے میں نے اپنے 5 بجے تک میرے اذکار ہو جاتے ہیں ختم، اتنا ٹائم ہی لگتا ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں لگتا، اس کے بعد تو نیندیں آنے لگ جاتی۔ میں نے کہا پھر 5 بجے مجھے جگانے والی کلاس میں لگا لیتے، تاکہ میں 5 to 6 7 o'clock تک میرا جو سورج نکل رہا ہوتا ہے میں اس ٹائم پہ تک اپنے مائنڈ کو راضی کر لوں۔ اس وقت تک میں کوئی دوائی بھی نہیں کھاتی۔ تو نا میں بالکل اس وقت مجھے اس وقت سچ میں نیند آ رہی تھی، میں بالکل سامنے بیٹھی تھی، آنکھیں میری بند ہو رہی تھی، جس وقت کہ یہ خاتون تو میں کون سی خاتون کی بات کر، بالکل انڈر ہر نوز بیٹھی ہوئی تھی میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے میرا ذکر نہیں کرنا تھا، کیوں کیا؟ کہتی ہیں کوئی اس لیے کہ آپ کو نظر لگے۔ میں نے کہا نہیں نظر لگتی، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ بچاتا۔ پھر میں نے خیر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ شر جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ ہے۔ کیسے بتایا گیا کہ ولا تکونو، اچھا یہ میں صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں اس وقت، سننے کے وقت آپ کی کون سی فیکلٹی ہے جو کہ آپ کی بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے؟ سننے کے وقت کون سی زیادہ کام کر رہی ہوتی؟ یس، برین۔ آپ کا برین، میں نے اس لیے وہ والی اگزامپل دی تھی کہ آپ کو کوئی لائر بتا رہا ہے، آپ کو کوئی امیگریشن کا بندہ بتا رہا ہے، آپ کو ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دینا ہے، یہ سب چیزیں آپ گزر چکے ہیں آپ لوگ، اس لیے میں وہ کام بتا رہی ہوں، میں کوئی بڑے بڑے امتحان بھی نہیں کہہ رہی۔ آپ نے کسی جگہ انٹرویو دینے جانا تھا، وہ آپ نے پاس کرنا ہے انٹرویو، اب آپ نے کوئی ایسی بات کرنی، تو آپ کا کیا سب سے زیادہ چل رہا ہوتا ہے؟ دماغ۔ تو دماغ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہے۔ جن بوڑھوں کی اور جن کی ایج کے ساتھ یا عقل مت ماری جاتی ہے، ڈائمنشیا ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے وہ کیا وجہ ہوتی ہے۔
کیوں؟ یوز نہیں، اس چیز کا یوز نہیں کرتے. نہیں، کئی دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کئی دفعہ عقل یوز ہی نہیں کی ہوتی. مطلب کہ آپ دماغ کو ٹیسٹ کریں گے نا، آپ کو ترجمہ کتنا یاد ہے، آپ کسی جگہ لگے کیوں 80 90 سال کے لوگ حفظ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیسے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیسے یہ پیپر پینسل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ دماغ یوز جب تک، یا تو آپ بیٹھے ہیں اور آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جو ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، تو وہ کیا دماغ میں وہی کیا ہوتا ہے، وہی رول ہوتا ہے. جب آپ قرآن دیکھتے ہیں، ہر لفظ، اس دن میں نے ایک آیت ان کے ساتھ شیئر کی ہے تو میری والدہ، لیکن کئی دفعہ میں ایسے ایسے ٹیسٹ ان کے ساتھ کرتی ہوں. کہتی ہیں میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے میں نے کبھی نہیں یہ سنی نا. تو کہتی ہیں پڑھ. پھر میں نے پڑھی. کیا تھا وہ؟ قتل، کون سی آیت تھی؟ قطع دابر الذین کفروا، دابر الذین ظلموا الحمد للہ رب العالمین. اس میں الحمد للہ رب العالمین آتا ہے، اس کے بعد فاتحہ کے بعد. میں نے ان کو بس صرف بتایا کہ یہ سورۃ اس میں الانعام میں، میں چلی گئی. انہوں نے کھول کے، میں نے صرف ان کو 2 لفظ بتائے، وَقُطِعَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے صرف اتنے بتائے. انہوں نے آیت ڈھونڈ کے بعد میں پورا صفحہ، انہوں نے 3 آیتیں زبانی یاد کر کے مجھے سنائی. اور کیسے؟ کوئی قرآن نہیں تھا ہاتھ میں، کچھ نہیں تھا، ایسے ہی صوفے پہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ادھر آؤ. میں جی تو یہ جو جس راستے پر کوئی جاننا چاہتا ہے نا، جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے کہ دیکھ لو یہ راستہ ہے اور یہ راستہ ہے اور کوئی نہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں. اگر آپ دائیں طرف چلنا چاہتے ہیں اور اللہ کا خوف و تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، راستہ کھلتا جاتا ہے. اگر آپ بائیں ہاتھ چلنا چاہتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، ڈرامے، ٹی وی، یہ وہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی طرف آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے. ظالم نہیں ہے اللہ. اللہ پکڑنا چاہے تو ساری دنیا کو پکڑ کے مروڑ کے رکھتے، لیکن نہیں، محبت کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ اور آزادی دیتا ہے. جو چاہے دائیں چلو بائیں چلو، یہ ہماری چوائس ہے. ہم نہ دائیں طرف چلنا یا بائیں طرف چلنا، اسی طرف دماغ ہو جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا یہ بوڑھا ہے اس کو تو نہیں آئے گا، اس کو تو بس چھوڑ دو. اب اپنے حال پہ چھوڑتا نہیں ہے. بوڑھے کو بھی پکڑتا ہے، ضعیف کو بھی پکڑتا ہے، اس کے دماغ کو بھی پالش کرتا ہے کہ یہ چاہتا ہے، یہ محبت کرتا ہے میری آیات کے ساتھ، تو وہ دماغ میں ڈالتا ہے. یہ سب کام اللہ کے ہیں. چاہت دیکھتا ہے تمہاری چاہت کیا ہے، ادھر یا ادھر. اسی بات کو آگے میں کنٹینیو کروں گی کہ جب ہماری چاہت ہوتی ہے نا، تو ہم کوئی انفارمیشن لینا چاہتے تو ہم وہ بات سنتے ہیں. تو ہم سننے کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ چیز ہم غور سے سنتے ہیں. اگلی آیت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کَالَّذِينَ، مانند ان لوگوں کے، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، قالو، جنہوں نے کہا، سمعنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے تھے. تو جو سنتا ہے وہ سننے کے ساتھ عقل کے ساتھ سننا، تو عقل ممتاز کرتی ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ الگ کرتی ہے انسان کو باقی ساری مخلوق سے. ساری مخلوق کو ایک طرف رکھ لیں اور انسان کی عقل کا اندازہ لگائیں تو انسان کی عقل بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور دوسری بات کہ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کی عقل جو ہے وہ اپنے عقل کا تابع نہیں ہوگا، پیروی نہیں کرے گا، وہ اس کتاب کی پیروی کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. تو دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے انسان اعمال ہی ضائع کرتا ہے. اور یہ ارشاد مومن، خاص طور پہ یا ایھا الذین آمنو کو انڈر لائن کر لیں، یہ ارشاد المومنوں کو دیا جا رہا ہے. اور مومنوں کی خاص کیا بات ہے کہ مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، جب انٹر ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں سنواتے.
اللہ زبردستی نہیں سنواتے، اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھا دیتے ہیں، بات بتا دیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی ڈیمانڈز اور اپنے مطابق سنتا ہے۔ کچھ لوگ آخرت کے لیے سنتے ہیں کہ ان کی آخرت کیا ہے، آخرت اچھی ہو جائے، ان کی آخرت سنور جائے، ان کا انجام اچھا ہو جائے، ان کو آخرت میں کیا ملے، جنت ملے۔ اچھا، تو جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچ جائے، وہ لوگ ہی اصل میں مراد پانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ حکم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے باوجود اس کا انحراف مت کرو۔ کسی بات کو تسلیم کرنے کے ایکچولی جب ماننے کے 3 مراحل ہوتے ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1، بات کو اچھی طرح سننا۔ نمبر 2، اس پہ غور و فکر کرنا۔ نمبر 3، اس پر پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں جب تک یہ 3 باتیں شامل نہیں ہوں گی، اچھا، تھرڈ ون، اللہ پورے اخلاص کے ساتھ with بیسٹ انٹینشنز عمل کرنا۔ جب تک یہ 3 باتیں نہیں ہوں گی، اطاعت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کیونکہ سمعنا کہنا بڑا آسان ہے کہ سنا ہم نے، لیکن اگر سنا ہی نہیں، حق کو سمجھا ہی نہیں، تو اس میں فرق ہی نہیں آئے گا۔ اور جو اللہ اور اس رسول کا حکم سننے کے باوجود اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا حکم سنا ہی نہیں، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے آگے جانوروں کی سی دی ہے۔ پہلے بھی ہم نے جانور کے بارے میں پڑھا، کتے کے بارے میں لاسٹ والے لیسن میں، اور پھر اللہ تعالیٰ جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی مثال تو دواب کی جگہ ہے، جو دابتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے زمین پر چلنے والے جانور جو بہرے، گونگے اور بے عقل ہوتے ہیں، یہ دواب ہے۔ ان شر الدواب، شر کیا ہوتا ہے؟ شین رے رے شر، شر ہوتا ہے برا، اور دواب کس کی جمع ہے؟ دابتن، دال الف با اور تا مربوطہ، دابتن، دواب دابہ، دال واو با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ چلنے میں یعنی اس پر زمین پر چلنے والے جانور، زمین پہ جیسے رینگنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بدترین جانور کہے گئے۔ اور رینگنے والوں میں آپ دیکھیں ڈر بھی لگتا ہے۔ دابا، جو رینگنے والے جانوروں میں سے ذرا نام تو لیں، مائنڈ میں آ رہے ہیں کوئی جو زمین پہ رینگتے ہیں؟ سانپ، چھپکلی، ایلیگیٹرز، تو بس کروکوڈائلز، اللہ اکبر، اور سچ مچ وہ بدترین ہے۔ جو زمین پہ رینگ کے آتا ہے، وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آپ کے گھس گیا کہیں۔ اللہ اکبر، ایک دم سے وہ سلسلی سی آئی ہے مجھے تو، کہ اس کا سوچ کے کہ بے شمار ایسے جانور، اور ریت میں بھی ہوتے ہیں، سمندر میں بھی ہوتے ہیں، اور پانی میں بھی، مطلب کہ ہر جگہ وہ پائے جاتے ہیں، بڑے خشک سے خشک جگہ میں سے بھی نکل آتے ہیں۔ سونڈیاں نہیں ہوتی، سونڈیاں چاولوں کو لگ جاتی ہیں، وہ بھی زمین پہ سب سے چھوٹا حالانکہ کیڑا، جوں، خوف آتا ہے ان چیزوں سے۔ چاولوں کو سونڈی دیکھو تو کہتے ہیں ہائے چاول سارے خراب ہو جائیں گے، تو برباد ہو جائیں گے۔ تو دابا کی جمع ہے جس کا معنی ہے زمین پر چلنے والے جانور، جو کیسے ہوتے ہیں؟ وہ سنتے ہیں آپ کے ڈونٹ سٹاپ، سٹاپ مت کرنا، آنا نہیں، بہرے، گونگے اور بے عقل ہوتے ہیں۔
جنہیں کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے سوا کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہی طرز زندگی ان لوگوں کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے سے مگر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ کیسی زبردست اور گہری مثال ہے، اور سمجھنے والا اس کو کتنی عقل سے سمجھ سکتا ہے۔ نہ وہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ حق کو سمجھتے ہیں، اور ان کو نے جدھر جانا ہے اس طرف، اور کئی دفعہ تو چھپکلیوں کو نظر بھی نہیں آتا، بندوں کے اوپر ہی گر پڑتی ہیں، ہوتی دیوار پہ ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر نہیں ہے۔ دواب عند اللہ سمن، سمن کا مطلب وہ سمن جمع ہے، سم کی سواد اور میم لگا لیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سواد میم میم۔ البکمن، ابکم اس کی واحد ہے۔ البکم کا بکم، اب الف با اور کاف اور میم، ابکم اس کا واحد ہے۔ الذین، وہ لوگ، لا یعقلون، اور نہیں وہ عقل رکھتے۔ تو عقل بہت بڑی نعمت ہے، عقل ہونا بہت بڑی۔ ہم اکثر بچوں سے، اور اسی طرح جب چھوٹے بھی تھے، خیر تو اب تو بڑے مائنڈ کیا جاتا ہے نا ایسے کہنا کسی کو کہ تمہارے میں عقل نہیں ہے، تم یہ چیز ادھر رکھ رہے ہو۔ کام والوں کو بھی اس طرح بڑے آرام سے ہم کہتے تھے، اب تو بڑے بیڈ مینرز سمجھے جاتے ہیں نا اس طرح کہنا کہ آپ کے اندر عقل نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو سینس۔ بچوں کو بھی کہتے آج کل کہتے ہیں نہیں یہ ان کی بےعزتی ہے ان کو ایسے کہنا، جبکہ ہمارے ماں باپ تو ہمیں کس طرح ڈانٹا کرتے تھے کہ عقل نہیں تمہارے اندر کہ تم یہ کام اس وقت کر رہی ہو، یا اس وقت سونے، مغرب کے وقت سونا جو تھا وہ کتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ نماز کا وقت ہے اس وقت آپ سو رہے ہیں۔ بسترے جو تھے ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتے تھے، اس کے اوپر دوبارہ لیٹنا گناہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی ایک دفعہ ان کی چادریں، اس کی سب کچھ بیڈ شیٹ سب ٹھیک ہو گئی ہیں، ہم تو اس کو سب گناہ ہی سمجھتے تھے کہ بھئی واپس لیٹنا نہیں، چاہے ہمیں پیریڈز ہوں، چاہے ہم بیمار ہوں، کچھ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے انگلے تھے۔ کیا یہ ہمارے گھروں کے طریقے تھے نا؟ آج کل ہیں فجر کے بعد نہیں سونے دیا کرتے تھے، ہاں دوپہر کو کہتے تھے ضرور کلولا کرو۔ تو یہ چیزیں اب ہمارے ہاں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات پہ چلنا شروع کر دیا۔ اچھا ایک مجھے بتائیے بات، کہ یہاں پر ایک بات آئے گی کہ کیونکہ مسلمان ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا، اور کرنی چاہیے بھی، تو اللہ اور رسول کی اطاعت کی بات سننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا اتنی بڑی بات کی گئی کہ وہ کس کی طرح ہے یہ آپ نے بھولنا نہیں، شرت دواب ہے اللہ کے نزدیک۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایسا ہی ہے جیسے جانور جو عقل نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں۔ اللہ تو یہاں سے ابھی جو دو آیتیں ہم نے یہ ایک آدھ دو آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہا گیا، حکم ہے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ العمران میں آتا ہے آیا نمبر 132۔ اطاعت کہاں کہاں کرنی چاہیے میں آپ کو دلیل بتا رہی ہوں، آپ جا کے یہ آیتیں لکھ بھی سکتے ہیں خود بھی مان۔ پھر سورۃ محمد آیا نمبر 33 میں آتا ہے ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وہ اپنے اعمال کو برباد نہ کر دو اس کے بغیر، مطلب کہ اعمالوں کو برباد نہ کر دو۔ سورۃ المائدہ 92 اس میں آتا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو، اور چاپاؤں کی طرح سے بدترین لوگوں کی طرح، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی، انہیں بہرے اور اندھے کر دیا سورۃ محمد 23 میں، اور سورۃ البقرہ آیا 18 میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ رجوع ہی نہیں کرتے، ہماری آیات کا انکار کرنے والے بہرے اور گونگے ہیں۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں بولا ہے، اور سورۃ یونس آیا نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے کیونکہ وہ بے عقل ہیں۔ اور ایک سورۃ النمل ہم بھی پچھلے پڑھ کے آئے ہیں، آپ مردوں اور بہروں کو اپنی پکار نہیں پکار سکتے، مردے اور بہرے، آیا نمبر 80 سورۃ نحل۔
اور سورۃ الاعراف آیا نمبر 179 میں ہم نے پڑھا کہ کفار چوپایوں کی طرح وہ چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی برتر۔ 179 آیت آپ نے پڑھی، لاسٹ آیت، اولئک کل انعام بل ہم اضل، اولئک ہم الغافلون، اور وہ غافل ہیں، سوئے میں۔ کیسا لنک ہے! اور جب یہ سوئے 179 پیچھے آپ ذرا پیج پیچھے موڑ کے دیکھیں نا، لاسٹ آیت، غفلت میں انسان کب کب ہوتا ہے؟ نمبر 1 یہاں پہ تو کو سو رہا ہوتا ہے، لیکن غفلت میں ویسے اس کے سبب کیا ہوتا ہے، کاز کیا ہوتا ہے غفلت میں جانے کا؟ چلیں یہ سوچیں۔ خواہشات، انٹرسٹ نہیں، ویری گڈ۔ کس کی مرضی؟ اپنی مرضی، میری مرضی۔ پھر من مانی بات، اور کیا ہوتی ہے؟ نشہ ہوتا ہے کسی چیز کا، کسی محبت کے نشے میں۔ اور نشہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ڈرامہ نہیں چھوڑ سکتے، نشہ ہوتا ہے انہیں۔ کچھ لوگ شراب نہیں چھوڑ سکتے، اہمیت نہ دینا، دنیا کی محبت، خواہشات کا شکار ہونا، اور دھیان ہی نہ دینا، وہ بات سننی ہی نہیں۔ غفلت میں پڑے، ٹک ٹاک کھولی تو ٹک ٹاک پہ ہی چل پڑے، اور وہ آپ کے دماغ جو ہے نا وہ اس طرف ایک دفعہ چل پڑے۔ ان کا اس کا تو حال ہی یہی ہے کہ فون پکڑتے جاؤ تو وہ فون اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کبھی میسیجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ تو سننے، ہم کچھ اور سننے لگتے ہیں تو ابھی نیت ہی کی ہوتی ہے تو کچھ اور سننے لگ جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانوروں سے برے وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں اور سمجھتے نہیں، بدترین جانور۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں جانوروں جیسی زندگی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور شعور پیدا کر دے ہمارے اندر۔ تو غفلت کیا ہے؟ غافل کس سے ہیں؟ حق کے لیے نہ سننا، نہ دھیان دینا۔ اور سننے کی بات ہو رہی تھی نا، جیسے میں بچوں کی بات کر رہی تھی، تو میں اب یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کے جیسے آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، سری ہے، گوگل ہے، الیکسا ہے۔ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، عام بات کر رہے تھے، بیچ میں سے کوئی ویدر کی بات ہو جائے، کچھ ہوگی، وہ سن رہے ہوتے ہیں، الیکسا فوراً جواب دیتی ہے، میں بتاتی ہوں، ایک دم سے بات سن لیتی ہے۔ آج کل کی جو جوان نسل ہے، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، جب وہ کسی کے ہاں گیسٹ بن کے جاتے ہیں، کسی نے ان کو اپنے گھر میں کھانے پہ بلایا ہے، ان کو گیسٹ کسی چائے پہ بلایا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے نا، جوان نسل اور جب چھوٹے بھی، وہ اپنا نا موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ بڑے کا ادب، نہ چھوٹے کا پیار، نہ کچھ۔ وہ موبائل کے ساتھ ایسے چمٹے ہوتے ہیں اپنی خواہشوں میں، اپنی خواہشات، اپنی مرضیوں میں، اپنی جو ہے ایک دنیا بسا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ کبھی میرے خیال میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر کہ یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر، نیکسٹ آیت بتاتی ہوں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، وَلَوْ، اور اگر، لو کیا ہے؟ حرف شرط۔ ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا گرامر بھی اب آپ کو الفاظ آپ کے کانوں سے نہ گزاروں گی تاکہ آپ کو آ جائے۔ لو حرف شرط ہے۔ ویسے تو کہا گیا کہ اگر مگر لفظ اپنی کانورسیشنز میں استعمال نہ کرو، نہ اگر کرتے ہیں نہ مگر کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، اگر ایسے ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا ولو، اور اگر، عالم اللہ، جانتا اللہ تعالیٰ، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، کوئی خیر۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر اللہ کو یہ پتہ لگ جائے کہ ان میں کوئی خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور سنا دیتا ان کو۔ اللہ زبردستی نہیں سناتا۔ سما پھر آ گیا سین میم آئین، نیگیٹو حرف ہے لا۔ لا جو ہوتا ہے نا، جہاں لا آ جائے، لا الہ الا اللہ، یہ ڈیفینیٹ نہیں ہے، مطلب کہ یہ نگیشن ہے، بہت بڑی نگیٹ کرنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ لا اسمعہم،
تو ضرور سنا دیتا ان کو، ولو اور اگر اسماہم انہیں سنا دے، اگر کوئی سنا دے اللہ تعالیٰ ان کو، لتکونو تو ضرور پھر جائیں گے، وہم اور وہ موردون منہ پھیرنے والے. یعنی اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا، اگر ان کو کوئی بھلائی ان میں نظر آتی، اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. انہیں ضرور سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو بھی وہ منہ پھیر جاتے. یعنی کہ اللہ نے سنوایا کیوں نہیں؟ نمبر 1، اللہ زبردستی نہیں کرتا. نمبر 2، ان کے اندر وہ خیر ہی نہیں تھی سننے کی. جیسے ماما کہہ رہی ہیں کہ وہ بچے اور جو ینگ بچے ہیں وہ آتے ہیں، وہ اپنے موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو 10 دفعہ آپ ان سے کہیں السلام علیکم، آؤ بیٹے میری بات سنو، وہ آپ کی طرف نہیں آتے، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے، وہ ملنا ہی نہیں چاہتے. بیزار ہوتے ہیں، بیزار. جب وہ سننا نہیں چاہتے تو وہ ملنا ہی نہیں چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ ان کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے، اپنی غفلت میں ہی رہنے دیتا ہے. بات یہ ہے کہ جب تک انسان قرآن سنتا نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ روتا نہیں، سویا ہوا تو سوتے ہی رہنے دیتی، چاہے وہ 2 گھنٹے سوتا رہے، ہائے نہیں میں نہیں اٹھاتی، روئے گا اٹھے گا تو پھر میں دودھ پلاؤں گی. اچھا مانگے گا تو کھانا دے دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، خود تو نہیں زبردستی آپ چمچیاں ڈال ڈال کے منہ کے اندر ڈالتے. بے وقوف ہیں وہ مائیں جو بھوک نہ ہو تو یہ بھی ایک بھوک ہے. کس کی؟ قرآن کی بھوک ہے. آج آپ کیوں آئے ہیں چل کے؟ آپ کیوں سن رہے ہیں؟ یہ آن لائن کیوں بیٹھے ہیں لوگ سننے کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ چاہتے ہیں تو آئے ہیں، اور اللہ نے توفیق دے دی. ان کو اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، ان کو ایسی جگہ سے اٹھا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا زیادہ پیاری، وہ جگہ زیادہ پیاری، وہ کام زیادہ پیارا ہے جو وہ قرآن کی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں. وہ جڑتے نہیں ہیں دل سے قرآن کے ساتھ، دل نہیں جڑتا قرآن کے ہاں ساتھ. دل نہیں جڑتا ان کا. صحابہ تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جو قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے. تو ان کا علاج بتایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنا زنگ دھونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. قرآن انسان کا زنگ دھو ڈالتا ہے. پچھلے دنوں ایک بچی استاذ ماما کو نظر آئی، جو پچھلے سال ماما نے اس کو دیکھا تھا. تو ماما اس کو کہتی ہے معمولی سی ہے، کوئی خاص نہیں اس کے اندر کوئی بات. تو میں نے اس کو بلایا خاص، میں نے کہا آپ آ کے ماما کو سر سلام کریں، ماما آپ کا پوچھ رہی تھیں کہ آپ کسی کی بیٹی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ماما آئی، ماما کہتی ہے کہ اتنی سوڑی نکلی ہے، شادی شدہ ہے ماشاءاللہ، بچے ہیں اس کے. تو ماما نے کہا یہ اتنی پیاری ہوئی ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ ماحول، ماحول کی وجہ سے، جس قرآن کی وجہ جس سے. لوگوں کے سائے کے نیچے وہ آئی بچی، تو انہوں نے قرآن پڑھا، تو وہ جو اور قرآن کا روشنی ملی اس کو، اب وہ دین ٹیچر کی، قرآن ٹیچنگ کی، کرتی ہے، وہ پڑھاتی ہے. چمک کے ہاں شعائیں نکل رہی تھی جسم میں سے، چہرے سے شعائیں، دین کی روشنی. تو یہ جو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو جس کو اندر اللہ کا خوف تقویٰ آ جاتا ہے، پھر وہ رہ نہیں سکتا. اللہ سے محبت آ جاتی ہے، پھر وہ کہاں جاتا ہے دوڑ کے؟ اللہ کو محسوس کرتا ہے تو کیا اس کی دوڑ ہوتی ہے قرآن کی طرف. وہ سوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، وہ دوڑتا ہے وضو کی طرف، وہ دوڑتا ہے نماز کی طرف، وہ دوڑتا ہے قرآن کی طرف. اس کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. وہ ایک ایسا ایک پکا، جس کو کہتے ہیں نا پکا ایمان والا بندہ بن جاتا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت انسان دین سے پھٹ جائے، دوپٹہ اتار دے. ابھی پچھلے دنوں ہم گئے ہوئے تھے کہیں، مبین جی کی بہت اچھی دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. تو کہتی ہیں اتنی اچھی نیک تھیں وہ خاتون، وہ کیونکہ اس میں ہوم میں رہ رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں اسکارف کہاں ہے، دوپٹہ کہاں ہے. بڑا انہیں دکھ ہوا اور انہیں رونے لگ گئی مبین جی کہ اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا
کہ لاسٹ مومنٹ پہ ہمیں اپنا دوپٹہ بھی سر پہ رکھنا بھاری پڑ جائے، یا ہم دین میں سے ایسے نکل جائیں، یا ہمیں دین سے ایسے نفرت ہونے لگ جائے، نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم نے بڑے نیک کام کیے ہیں. تو اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ ادا کر دیتا ہے. تو دین کی سمجھ کوئی عام چیز نہیں ہے، چاہے یہ چھوٹی سی کلاس ہے، گھنٹے کی کلاس، لیکن کیا یہ کلاس آپ کو فائدہ دیتی ہے؟ کیا آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ یہی ہے جو ایمان کو اضافہ دیتی ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ تو گزر ہی جانی ہے. تو زندگی میں 3 چیزوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے: ایمان کی، جس میں سکون ملتا ہے، روشنی کی جو قرآن سے ملتی ہے، اور بصیرت. اس کی بصیرت. بصیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابھی جو بات شروع ہوئی، تسمعون، یسمعون، بصیرت کیا ہے؟ آپ کو نظر تو آ رہا ہے لیکن کہاں آ گئی ہے؟ دل پہ اتر آئی ہے. تو یہ ہے جو روشنی اور بصیرت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے اور عمل کر کے. تو زندگی کی قدر تب انسان کو آتی ہے جب انسان ان باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتا ہے، اطاعت میں چلاتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے. کھانا بھی آپ کھاتے ہیں تو وہ کھانا آپ کو سوٹ کرتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو فریش ہوتا ہے، نمبر 1 تازہ ہوتا ہے، نرشمنٹ میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو علم بھی آپ کو وہ فائدہ دیتا ہے جو کہ خالص ہوتا ہے. خالص غذا، خالص علم. کیوں یہاں پہ ماحول آج کل یہ ہوا چل رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، سب لوگ باہر جانے کو دل چاہتا ہے، باہر جائیں، فریش ہوں، سب کے چہرے اتنے فریش ہیں آج کل. کیا وجہ ہے؟ سمر ہے، ہر کوئی باہر نکل رہا ہے، ہر کوئی واک کر رہا ہے. ہم میں سے جیسا آدھے لوگوں کو تو ہمیں زنگ لگ جاتا ہے، ہمیں سردیوں میں نکلتے نہیں باہر، 4 بجے رات ہو جاتی ہے. تو سب کو موقع مل رہا ہے باہر نکلنے کا، روشنی میں بیٹھنے کا، سورج میں بیٹھنے. تو روشنی کیا ہے؟ سورج کی روشنی کیا ہے اس وقت؟ غذا ہے. باہر نکلیں، بیٹھیں، ہوا لیں، فریش ایئر میں چلیں پھریں، چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ روحانی ہے. دونوں غذاؤں کی ہمیں ضرورت ہے. اور ایمان کو ہمیشہ اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرنے کے لیے رکھیں. جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بے پرواہی برتتا ہے، اس کو اگنور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور دور کر دیتا ہے. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں سنواتا جس کے اندر خیر نہیں. یہ والی آیت بہت ڈینجرس آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو نہ سنواتا ہوں کیونکہ وہ خود ہی نہیں چاہتا، وہ کھانا نہیں چاہتا، میں اس کو کیسے کھلواؤں؟ اس کی توجہ ہی نہیں اس کی طرف. اور اگر انہیں سنوا بھی دیتا تو بھی وہ منہ پھیر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ طلب نہیں ہے. آپ نوڈلز نہیں کھاتے، آپ کو نوڈلز سامنے رکھ دیں، آپ نوڈلز کھائیں گے؟ آپ کھاتے ہی نہیں، آپ کو اچھے نہیں لگتے. میرے پاس ایک شخص آیا تھا پاکستان سے دبئی، بڑے عرصے کے بعد. اس نے کبھی نہیں نوڈلز زندگی میں دیکھے تھے، وہ جو ہوتے ہیں نا ٹیڑے والے. تو وہ پلمبر تھا. تو جب میں نے بنا کے اس کے سامنے سیلڈ رکھی، کہتا ہے باجی یہ پائپ ابال کے رکھے نے میرے سامنے. کیونکہ اس کو وہی چیز نظر آتی ہے جو اس نے جو اخذ کی ہوتی. تو وہ پائپ میں وہ جو نہیں ہوتے کنیکشنز، وہ یوں ہوتے ہیں نا نوڈلز کی طرح کے، وہ اس کے پاستا. ہر کوئی اپنے نظریے سے بھوکا ہوگا تو وہ چاند کو کیسے دیکھا کہ روٹی ہے؟ بڑے بڑے شاعر اس بات پہ اس طرح سے بات کرتے ہیں. تو جو انسان کو جو طلب ہوتی ہے، جو انسان کی خواہش ہوتی ہے، وہی اس کو نظر بھی آتا ہے. کیونکہ وہ منہ پھیرنے والے ہیں، وہ منہ پھیریں گے. اور وہ پھیریں گے، ان کی سبب اور اسباب میں نے آپ کو لکھوائے ہیں سب، کہ وہ حق کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے.
اور عقل کی طرف آتے نہیں، نہ ان کو آخرت چاہیے، نہ آخرت میں ان کو کوئی مقام چاہیے، اور وہ پھر ایک اور یہ تو ہے کہ وہ آتے نہیں۔ نمبر 2، جو بہت نیک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اب سیکنڈ کیٹیگری ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، اب ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے پڑھا تھا جی درس نظامی، ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے میننگز کے ساتھ، ہمیں نہ سمجھاؤ، ہمیں آتا ہے۔ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا کبھی؟ ہم جاتے رہتے ہیں، ہم بڑے گئے میں کلاسوں میں، ہمیں پتہ ہے کیا مولوی کرتے ہیں سارے، کیونکہ ان کے اندر وہ تما ہی نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، وہ پیاس نہیں ہے۔ پیاسا کیوں کنویں کے پاس آتا ہے؟ آپ کا دل چاہے گا آپ آلودہ جائیں، چلیں آج ہم سننا ہے، چلو خطبہ ہی سن لیں کہیں جا کے مسجد میں، کوئی ہمارا دل کیا مسجد میں جا کے کیا حالت انسان کی نہیں بدلتی، بدل جاتی۔ اور پھر اگر اس قسم کے لوگ، اچھا کچھ ایسے بھی ہیں، کیونکہ یہاں پر ایسے لوگوں کے جو اللہ اور رسول پہ چلتے ہیں، پھر وہ اپنے علم کو کچھ نہیں سمجھتے، پھر وہ اگر وہ نیکی بھی کرتے ہیں تو اس ہر نیکی پہ راضی نہیں ہو جاتے کہ اچھا میں نے یہ نیکی کر لی ہے، میں نے مسجد بنا لی، اب میں ریلیکس کروں۔ نہیں، اب اس کے لیے جستجو، اس کے لیے شوق، اس کے لیے بھاگتے ہیں، اور پھر ان میں نہ تکبر ہوتا ہے، نہ وہ کسی قسم کی بڑائی کرتے ہیں۔ اور آج کی جو 24 آیت ہے، لاسٹ آیت، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر سے وہی بات کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبو، جواب دو، قبول کر لو، کس کو؟ للہ، اللہ کا، وللرسول، اور اس کے رسول کا، اذا، جب، ایمان لانے کے بعد قبول کرو اللہ اور اس کے رسول کو، جب دعاکم، وہ بلائیں تمہیں، لما یحییکم، کہ ان کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں، ہائی، حیا بھی اسی سے، ہا یا روٹ ورڈ ہے، ہائی، لی کے لیے، ماں جو، یحییکم، وہ دعا، وہ اس کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں، زندگی دے تم کو، جب تمہیں بلایا جائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے، وَعْلَمُوا، جان لو، ان، کہ اللہ، یحول، وہ حائل ہوتا ہے، حول، ہا، واو، لام، حائل ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، بین، درمیان، المر، آدمی کے، وقلبی، اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ، اور یہ کہ الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اٹھائے جاؤ گے۔ حشر سے، ہا شین رے، حشر کا میدان کو بھی کہا جاتا ہے، اور حشر ایک دن ہوگا، آخری دن، جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم اٹھیں گے۔ مر انسان کو کہتے ہیں، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا، یہ حدیث ہے کہ جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ میم، رے، حمزہ، قلب، قاف، لام، با، قلب، قلب ہوتا ہے دل، الٹ پلٹ ہونے والی چیز، دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی دل اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے، کبھی کیسا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول، استجیبو، جواب دے دو، جواب دو، قبول کرو، جیم، واو، با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ جتنے زیادہ الفاظ پائے جائیں نا، اور یہ حکم ہے، یہ کمانڈ ہے، استجیبو، جواب دو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس طرح سے آتا ہے، بولو، قبول کرو، واو الف آ رہا ہے نا تو کمانڈ ہے آخر میں، ٹھیک ہے، اور زیادہ لوگوں کو دیا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اور استفعال، اس کا جو ہے نا وزن، وہ استفعال ہے، اس میں اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جیسے آپ استغفار ہے، استغفار سے استفعال کا بھی لفظ، یہ سارے ایک ہی جیسے لفظ ہے کہ جی، نہیں، استفعال کے وزن پہ ہے یہ۔ تو یہ جو ہے یہ آتا ہے کہ کوئی طلب کرنا کسی چیز کا، اس وزن میں، جو استغفار والے وزن میں جو بھی لفظ آتے ہیں اس کے ایک میننگ ہوتا ہے۔
تو اس کو تھوڑا سا ڈیپ اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں استغفار تو ہم کرتے رہتے ہیں، استغفار پڑھو استغفار پڑھو، استغفار استفعال کے وزن پر ہوتا ہے. ایک جیسے کیک بناتے ہیں تو ہم ایک مولڈ ہوتے ہیں، اس مولڈ میں ڈالتے ہیں تو وہ مولڈ اسی طرح ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر طلب کرنا اور خواہش کرنا آتا ہے. ہم استغفار کیا کرتے ہیں؟ طلب کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر. تو یہ استجیبو، جواب دو. کس کو؟ اللہ کو. جواب دو کس کو؟ اللہ کو جواب دو. پوچھو الذین آمنوا استجیبوا، جواب دو اللہ کا اور رسول کا جب وہ دعاکم، وہ پکاریں تم کو. اب سمجھ آ رہی اس آیت کی کہ جب وہ تمہیں پگلائیں، وہ دعوت دیں کس چیز کی طرف؟ لما یحییکم، حی، جس طرف جو تمہیں زندگی دیتا ہے. کون سی چیز زندگی دیتی ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن. قرآن زندگی دیتا ہے تم کو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، علم سے ہے پھر کہ جان لو، یہاں پہ جاننا علم حاصل کرنے میں بھی آتا ہے. انا، بے شک اللہ تعالیٰ، یحولو، وہ تمہارا آدمی اور اس کے دل کے درمیان، المرء و قلبہ، اور اس کے دل اور آدمی کے درمیان میں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے حائل ہوتے ہیں. یعنی کہ تم جو نیت کرتے ہو، جو ارادہ کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، اور جو بھی کام کرو گے، جب لوگ اللہ اور رسول کے فرمان پر پیروی کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے تو پھر فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. نہیں تو اگر جاگتے رہیں گے، جواب دیتے رہیں گے اللہ کی باتوں کا. پکار ہے اللہ کی، زندگی کی پکار بتائے گی، بڑا بڑا لکھیں زندگی کی پکار کیا ہے. زندگی حاصل کرنے، اچھی زندگی کی پکار کیا ہے؟ قرآن. ہر روز قرآن کی خوراک لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ تو زندگی کی پکار، اچھی زندگی اگر گزارنا چاہتے ہو تو اس کی قدر کرو، دلوں کو زندہ کرو. کس سے؟ قرآن سے. علم حاصل کرو. اور اس سے پہلی آیت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، یہی بات بتائی جا رہی تھی کہ ان کی بات کو سننا، اعراض نہیں کرنا. جب تک اللہ اور رسول کا حکم مانتے رہیں گے، جب مسلمان رہیں گے، اور جب مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر منہائی سلقوم، پھر جو مرضی تم کرو، آزمائش اور فتنوں کا شکار ہی رہیں گے. اور اس یہاں پر ڈرایا گیا ہے کہ کیونکہ اگلی آیت جو ہے نا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُونَ، یہ اس سے کنیکٹڈ ہے. اگلی بڑی زبردست تفسیر آ رہی. یہاں تک سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ دل، انسان کے دل اور اس کے آدمی اور دل کے درمیان کون ہے؟ اللہ. تو کیا اللہ ہر جگہ ہوتا ہے؟ یہاں پہ عقیدے کو بھی میں درست کرتی جاؤں. عقیدے میں کیا اللہ تعالیٰ ہر وقت ہوتا ہے موجود؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کس طرح موجود ہوتا ہے؟ اپنے علم سے. تو علم کس چیز کا ہے؟ ہر چیز کا، ہر جگہ کا علم ہے. اللہ عرش پر ہی ہے، ہر جگہ نہیں ہے. اللہ ہر جگہ نہیں پایا جاتا، لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر جگہ ہے. اس نے آگے اپنے کارگندے اور اپنے فوجیں بھیجی ہوئی ہیں. اس دن میری جو تھی حفظ کی ٹیچر، وہ مجھے بتا رہی تھیں، جو میری تجوید پڑھاتی ہیں، کہتی ہیں کہ نا ہر جانور کے اوپر بھی ایک فرشتہ ہے. ہر جانور پر ایک فرشتہ عائد ہے. کتنے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے. اس لیے تو کہتے ہیں جب وہ طواف کرتے ہیں اوپر بیت المعمور کا، تو ان کی جو آسمان ہے وہ چرچرا رہا ہے، اور 4 انگل کی بھی وہاں جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی. اتنے فرشتے طواف کریں. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہماری معافیوں کی ضرورت ہے. ہم غلطی کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، استغفار طلب کریں، جواب دیں. استجیبو، یہ سارے جو الفاظ آتے ہیں نا، بڑے زبردست الفاظ ہیں. اس میں یہ بھی بات ہے کہ استجیبو، قبول کرو. اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے نا، پکار رہا ہے قرآن کے ذریعے. اللہ تعالیٰ اپنی وجود کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج دی، اپنی خواہشات کتاب کے اندر ڈال دی، اور اپنے بندوں کو بتا دیا یہ جنتی ہوں گے اور یہ دوزخی ہوں گے. کھول کے بتا دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے پیپر دے دیا ہے ہمیں حل کرنے کے لیے کہ پیپر حل کر لو جنت میں جانے کے لیے. اس میں کیا کرنا ہے تم کو؟
اور دوزخ میں جانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہوگا، کس چیز کو چھوڑنا ہوگا کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ اللہ کی آگ بڑی سخت ہے، تھوڑی سی آگ، اپنی انگلی آگ کے اوپر رکھ کے دیکھیں کتنی دیر وہ برداشت کرے گی۔ تو وہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ جلت قلوبہم، جب جل جائیں گے تمہارے جسم گوشت تو پھر نئے جسم لگا دیے جائیں گے، اس لیے کہ تم عذاب کا مزہ پوری طرح چکھو۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے، یہ جو ہے نا قرآن، یہ ہمارے لیے پیپر ہے، اس کو حل کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ دلوں پر آنکھ لگا دیتا ہے، دلوں کے اوپر آنکھ لگ جاتا ہے، انسان دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اور دل کو آنکھ نہیں لگی تو انسان بھٹکا ہی رہتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کی وہ آنکھ اور پہچان اور بصیرت دے دے۔ اور ابھی اس لیے تو یہ کہ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے دل کیسے ہیں، ساری کہانی دلوں کی ہے۔ دل بنایا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے دل میں، جسم کی چھاتی میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے صلاح تو پورا باڈی جو ہے نا اچھی ہے، اگر وہ جو ہے اس میں اگر کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، کچھ بھی ہے اس میں، اس گوشت کے ٹکڑے میں، تو پورا جسم جو ہے نا وہ خراب ہے۔ وہ کہاں سے صحیح ہوگا؟ اصلاح کی جائے گی، قبول کی جائے گی اللہ کی ہر بات کو، مانا جائے گا اللہ کی ہر بات کو، اللہ کی ہر آواز پہ لبیک کہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام، نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دل ایک دل کی طرح رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، انہیں جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف قلوبی صرف قلبی علی طاعتک۔ آج آپ کی یہ دعا ہے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور پڑھنی ہے بہت زیادہ۔ کیا مقلب القلوب، اللہم مصرف القلوبی صرف قلوبنا علی طاعتک، یہ زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور بعض روایات میں ثبت قلبی علی دینک کے الفاظ بھی آتے ہیں، دونوں پڑھنے درست ہیں۔ ہاں اس کے اندر ہیں، اس میں آتی ہیں دعائیں۔ تو یہاں تک ہم نے 24 تک کیا ہے، کل نیکسٹ ویک ہم 24 کے آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔